آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری سورت النور پر بات کرنے والے ہیں۔ اسے روشنی کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں صرف کچھ قوانین نہیں بتاتی، بلکہ یہ ایک ایسے معاشرے کا پورا نقشہ پیش کرتی ہے جو انصاف، احترام اور روحانیت کی روشنی سے جگمگا رہا ہو۔ تو اس سفر کا آغاز ہی ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے جو اس سورت کی پہچان ہے، اس کی روح ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر طرح کی ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس معاشرے کے پہلے ستون کی، اور وہ ہے انصاف۔ سورۃ النور ایک بہت ہی مضبوط قانونی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے تاکہ معاشرے میں ہر ایک شخص کی عزت اور اس کی ساکھ محفوظ رہ سکے۔ یہاں زنا کی اصطلاح کو صرف ایک ذاتی گناہ کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے معاشرتی اخلاقیات کے خلاف ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اعمال صرف ہم تک محدود نہیں رہتے، ان کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہے قذف، یعنی کسی پاکدامن انسان پر جھوٹا الزام لگانا۔ اسے بھی اتنا ہی سنگین جرم سمجھا گیا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بھی انصاف کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اب یہ سلائیڈ ہمیں ایک بہت ہی اہم نقطہ دکھاتی ہے، اور وہ ہے انصاف کا توازن۔ دیکھیں، ایک طرف جہاں اخلاقیات کے خلاف ورزی پر سزا ہے، تو وہیں کسی کی عزت پر حملہ کرنے کی بھی اتنی ہی سخت سزا ہے۔ اس سے معاشرے میں اعتماد اور تحفظ کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہاں 4 کا ہندسہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ زنا جیسے سنگین الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 معتبر گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ شرط دراصل افواہوں اور جھوٹے الزامات کا دروازہ ہی بند کر دیتی ہے، اور یہ انصاف کے کتنے اونچے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو عوامی قوانین سے اب ہم آتے ہیں ذاتی زندگی کے اصولوں کی طرف، کیونکہ سورۃ النور ہمیں بتاتی ہے کہ ایک روشن معاشرہ صرف سخت قوانین سے نہیں بنتا، بلکہ اچھے اخلاق اور ایک دوسرے کے احترام سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ پہلا قدم، اجازت لیں۔ دوسرا، سلام کریں۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اگر اجازت نہ ملے تو برا مانے بغیر واپس چلے جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہمیں ایک دوسرے کی ذاتی زندگی اور پرائیویسی کا احترام کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے حیا کی، اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اسے صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں کہا گیا، بلکہ اسے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک مشترکہ ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ مطلب معاشرے کی پاکیزگی سب کی مشترکہ کوشش سے ہی ممکن ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے مردوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ یہ دراصل خود پر قابو پانے اور دوسروں کا احترام کرنے کی ایک بہترین مشق ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی ہدایات خواتین کو بھی دی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حیا اور پاکیزگی کے اصول سب کے لیے برابر ہیں، اور یہی ایک متوازن اور باوقار معاشرے کی اصل بنیاد ہے۔ اچھا، تو اب ہم پہنچتے ہیں اس سورت کے روحانی دل تک، مشہور آیت نور۔ یہ وہ آیت ہے جو ان تمام قوانین اور آداب کو ایک بہت گہرا روحانی مطلب دیتی ہے جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں۔ یہ آیت ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے شروع ہوتی ہے، ایک طاق۔ سوچیں، ایک دیوار میں بنی ہوئی محفوظ جگہ جو کسی قیمتی چیز کو رکھنے کے لیے ہو، اور اس محفوظ جگہ یعنی طاق کے اندر رکھا ہے ایک چراغ جو روشنی اور ہدایت کی علامت ہے۔ اور وہ چراغ بھی کھلا نہیں پڑا، بلکہ ایک صاف شفاف شیشے کے اندر بند ہے جو اس کی روشنی کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور اسے بڑھاتا بھی ہے۔ اور آخر میں وہ شیشہ، وہ کوئی عام شیشہ نہیں بلکہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے جو اس روشنی کو ہر طرف پھیلا رہا ہے۔ تو پھر اس پوری مثال کا مطلب کیا ہوا؟ مفسرین کے مطابق طاق ہے ایک مومن کا دل، اس کے اندر جو چراغ ہے وہ ہے ایمان کی روشنی، شیشہ ہے اس ایمان کی پاکیزگی اور سچائی، اور ستارہ وہ ہدایت ہے جو اس دل سے نکل کر پوری دنیا کو روشن کرتی ہے۔ تو اصل مقصد اپنے دل میں ایمان کے اس نور کو جلانا ہے۔ اور آخر میں یہ سورت ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے، ایک روشن معاشرے کا نقشہ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں
کہ قانون، آداب اور روحانیت یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قانون معاشرے کو باہر سے مضبوط کرتا ہے، آداب لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا کرتے ہیں، اور روحانیت ان سب کو اصل مقصد یعنی اللہ سے تعلق فراہم کرتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ تو اس صورت کا جو حتمی مقصد ہے وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو شک اور اندھیروں کے بجائے وضاحت اور ایمان کی روشنی پر قائم ہو، ایک ایسی جگہ جہاں ہر انسان خود کو محفوظ اور قابل احترام محسوس کرے۔ اور یہ صورت ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں کوئی بھی بات ایک سیکنڈ میں وائرل ہو جاتی ہے، وہاں پرائیویسی، کسی بات کی تصدیق کرنے کی اور کسی کی عزت کی حفاظت کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے سورۃ النور کے اصول ہماری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟